بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان کے روشن کے ایپیسوڈ نمبر 24 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ میگنا ماریوس نے بالکل وہی کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنی پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی منوان سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنا دی۔ اب کہ اس نے صلیب پر لٹکتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت، کماری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر کبھی بات نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھلا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی وحشیوں کا قیدی بنا دیا ہے اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تم میرے جلاد کے پاس ہوتے۔ میں تمہیں وہ سچا خدا ضرور دکھاؤں گا جو تیری گردن سے پہلے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد کبھی نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اسے کہو کہ میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹ میں گھونپ دے۔ میگنا ماریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیٹ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں چمک کہ اسے سچا خدا نظر آ گیا کہ اس کے ہاتھ کانپے۔ اس نے خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ چوم کر زارو قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا، اسے کہو یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے، اسے کہو کہ مجھے اپنا خدا دکھا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پہنچے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت تو بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بھی بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل تھا اور ایک تشنگی بھی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی، وہ مفرور جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا تھا اور بغاوت کرائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے جرم میں اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رسد کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے آزاد کرایا تھا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن تک جاری رہی۔ اس دوران میگنا ماریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا، کیا آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے حرم میں داخل کر لیا ہے؟ آج شام کو اس سوال کا جواب دوں گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنا ماریوس کو ساتھ لیا اور کچھ دور لے جا کر ایک احاطے میں لے گیا۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چادروں کو ایک طرف سے اٹھا دیا اور میگنا ماریوس کو دکھا دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا، گردن کندھے سے بھی جدا تھی۔ اس نے میگنا ماریوس سے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا، مگر اس کا جسم مجھے ذرا بھر بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ ناپاک جسم تھا، یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اب جب کہ اس کے جسم سے اتنی حسین و شکل جو بالکل جدا ہو چکی ہے، مجھے یہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سلطان، میگنا ماریوس نے پوچھا تھا، آپ نے پھر مجھے کیوں بخش دیا؟ اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا۔ مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی اور تمہارا یہ ساتھی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہا۔ چند ہی دنوں کے بعد میگنا ماریوس جو ہے وہ سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی خالق حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 سال
سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گزار دی ہے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ جو کہ اصل میں میگنا ماریوس تھا اس کی قبر خود کہاں ہے۔ محترم سامعین، آگے شروع کرتے ہیں ہم دوسری بیوی۔ قاہرہ سے 1.5-2 میل دور ایک طرف جہاں ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا یہ صحرا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں شتر سوار بھی تھے اور گھڑ سوار بھی، بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے۔ تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لاتعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کے اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، سرائے بھر گئی تھی۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھڑ سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کو چاہے تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کے شکوک دور ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسرت سے اسے کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوئی تو اس میں 1000 جاسوس بھی ضرور ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی بھی ہیں، ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، علی بن سفیان سے سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا وہ کیوں ضروری ہے۔ تم محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو۔ میں اس کے حق میں ہوں، علی بن سفیان نے کہا، یہ میلہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قبہ خانے بھی کھل گئے ہیں جو ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے بھی نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں کمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے بھی موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے گانے والیوں نے تماشاؤں سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ ہی صاف ہو جائے گی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ میں اس پابندی پر تمہیں عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالات اچھی نہیں ہیں۔ رقص اور عصمت فروشی 1-2 یہ دونوں میں ہی ختم نہیں کی جا سکتی، دونوں چیزیں الگ الگ ختم کی جا سکتی ہیں۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے، مجھے فوج تیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ میں آپ کو اس وضاحت سے روک نہیں سکتا، امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ میری سراغ رساں نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے بھی ہیں جو ہمارے وفادار بھی نہیں ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ان میں موجود ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ زیادہ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے ہمیشہ آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی قبہ خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ دو نے، اگر ہم بات کریں، دو نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھر میں بھی بلا لیا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان 2 بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر 2 فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں،
اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں، مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آتا جاتا تھا، سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی تھی، وہ شاید رات کو آئی تھی۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سر پر گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان، کوئی پرندہ، اور کشتیاں بھی سمندر میں دور چلی گئی تھیں۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی تھی۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوائی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں سے اترے تھے۔ اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے اترا کون ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس سوال کے جواب میں ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکی ہے اور وہاں سے بھی جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس بھی میلے میں ضرور آئیں گے۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فیروز شامل ہیں۔ بکنے والی لڑکیوں میں صلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی بھی۔ سلطان ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان بالکل نہ ہوا۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا۔ علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا۔ تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ صلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تخریب کار بھیج رکھے ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں۔ بغداد اور دمشق کے آنے والی اطلاعوں سے پتہ چلا تھا کہ صلیبیوں نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان امراء کو عیاشیوں اور شرابوں میں ڈبوتے چلے جا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں صلیبی ابھی براہ راست ٹکر لینے کی جرت نہیں کر رہے تھے۔ بحیرہ روم میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا بیڑا بما لشکر غرق کر دیا تھا، ادھر عرب میں سلطان زنگی نے صلیبیوں کی مملکت پر حملہ کر کے انہیں صلح پر مجبور کیا اور جزیہ وصول کر لیا تھا۔ اس مارکے میں بہت سے صلیبی سلطان زنگی کی قید میں آئے تھے، جن میں رینالٹ نام کا ایک صلیبی سالار بھی تھا۔ سلطان زنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہیں کیا تھا کیونکہ صلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ صلیبی عہد شکنی بھی کرتے تھے۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامی کی پاسبانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے بالکل پاک صاف کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بیک وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان صلاح الدین ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ دی گئی تھی اس کے کماندار اور عہدیدار دیہات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف پروپیگنڈے کرتے پھر رہے تھے۔ اس فوج میں تھوڑی سی تعداد میں سلطان کی فوج میں وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو گئی تھی۔ کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بھیج دی تھی۔ مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی، نہ ہی انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنے فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانداروں ان تمام کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں اور پیار اور محبت سے ان کا اعتماد حاصل کریں، انہیں باور کریں کہ وہ انہی میں سے ہیں، اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے صلیبی فتنے سے پاک کرنا ہے۔ میلے سے 1 روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں۔ دراصل خطرہ ان اپنے کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط بھی ہو جائے تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میلے کے تماشیوں میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ صلیبیوں کا جال ہیں۔ تاہم میرا گروہ دن رات اس کام میں مصروف ہے۔ اپنے آدمیوں سے یہ بھی کہہ دو کہ کسی جاسوس کو جان سے نہ ماریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، زندہ پکڑو
جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے. وہ تمہیں ان کی خبر دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے. آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.